ليلة اعلان بات 25 بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد گزشتہ رات تراویح میں تیسرے پارے کے نصف سے سورہ آل عمران کے اختتام تک تلاوت کی گئی ہے۔ ابتداءً اللہ پاک نے پچھلی قوموں کی سرکشی کا تذکرہ فرمایا کہ یہ جو اللہ کی آیات کا انکار بھی کرتے تھے اور اسی طریقے سے بہت سارے نبیوں کو انہوں نے قتل کیا ہے۔ پچھلی قوموں نے بہت سارے نبیوں کو قتل کیا ہے۔ ایک وقت میں کئی انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اتنی گستاخی برتی کہ انہوں نے قتل کر دیا، تو اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا اور کہا کہ ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہے۔ پھر اللہ نے بادشاہت کے تعلق سے ذکر فرمایا کہ جسے چاہتا ہے اللہ پاک بادشاہت عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہتا ہے عزت سے نوازتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت سے نوازتا ہے۔ بِیَدِهِ الْخَیْرُ، سارے خیر اور بھلائی یہ اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں۔ آگے اللہ نے ایمان والوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ ایمان والے کافروں کو اپنا قریبی دوست نہ بنائے مومنین کو چھوڑ کر۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے، اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ اصل تعلقات کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے مواسات یعنی ہمدردی جتانا اور کسی کی مدد کرنا، اور ایک ہوتی ہے کہ دوسرے کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آنا۔ یہ دونوں چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ کفار اور مشرکین کے ساتھ یہ دونوں پہلو آپ کے اندر پائے جاتے تھے کہ آپ کفار اور مشرکین کی مدد بھی فرماتے تھے، ان کی غمگساری بھی کرتے تھے، اور دوسری طرف ان کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش بھی آیا کرتے تھے۔ یہ تو مطلوب ہے کہ ہمیں غیر مذہب سے اور دیگر غیر مسلموں کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آنا چاہیے، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے، بلکہ ان کی مدد بھی کرنی چاہیے، اس سے انکار نہیں ہے۔ البتہ ایک تیسری قسم ہے کہ موالات یعنی قلبی محبت اور قلبی دوستی۔ تو یہ قلبی دوستی، دلی دوستی ان کفار اور مشرکین سے رکھنے کے تعلق سے قرآن کریم نے منع فرمایا۔ جو اصل اللہ نے یہاں پر دوستی کو اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے، تو اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایسی دوستی اختیار نہ کی جاوے جو دلی دوستی ہوتی ہے اور قلبی دوستی ہوتی ہے، اس لیے کہ قلبی دوستی کا نظریات پر اور افعال پر ایک اثر پڑتا ہے کہ آدمی جب کسی سے دلی محبت کرتا ہے تو اس کے چال چلن اور اس کے نظریات کو ایک وقت میں اختیار کر بیٹھتا ہے۔ تو خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ ہم ان سے قلبی دوستی کرنے کی بنا پر، دلی دوستی کرنے کی بنا پر ہم ان کے غلط عقیدوں کے شکار ہو جائے، غلط نظریات کے شکار ہو جائے، اور اللہ نہ کرے ایک موقع ایسا آ جائے کہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنا پڑے۔ اس لیے ہمیں ان سے قلبی دوستی کو قائم نہیں کرنا چاہیے۔ پھر آگے اللہ نے اس امت کی خیر اور اس امت کی افضلیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالی گئی ہو، اور سب سے بہتر امت اللہ نے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، اس وجہ سے کہ یہ امت بھلائی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے۔ تمام پچھلی امتوں کے مقابلے میں یہ افضل امت ہے۔ بظاہر تو سب سے آخر میں آئی ہے، لیکن سب سے پہلے یہ امت جنت میں داخل ہوگی۔
یہاں پھر آگے اللہ نے اگرچہ کنتم خیر امت والی آیت تھوڑی آگے ہے، میں نے اس کو پہلے ذکر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے ذکر فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے تو ان سے کہہ دیجئے کہ فاتبعونی، کہ تم میری اتباع کرو۔ یعنی نبی سے محبت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نبی کی اتباع کو لازم پکڑا جائے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ خود تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اور اسی آیت کے آگے اللہ نے ایک دوسرا حکم یہ ذکر کیا کہ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ پہلے آیت میں اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا، اور دوسری آیت میں اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا۔ اتباع کہتے ہیں کہ نبی کی ذات کی نقل کرنا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعمال ہیں اور جو افعال ہیں ان افعال کی اتباع کرنا اور پیروی کرنا، اسے اتباع کہا جاتا ہے۔ اور اطاعت کہا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننا، آپ کے کہا کو ماننا، آپ کے آرڈرز کو فالو کرنا، اس کو اطاعت کہا جاتا ہے۔ تو نبی کی اتباع بھی ضروری ہے اور نبی کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ اس سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے، قرآن کریم میں ایسی بہت سی تعبیرات اللہ پاک نے اختیار فرمائی ہیں کہ اللہ کی اطاعت کا مطلب قرآن کریم ہے۔ بھئی ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی چاہیے؟ تو اللہ نے اپنی رضامندی قرآن کریم میں ذکر فرمائی ہے کہ قرآن کی باتوں کو ماننا یہ در حقیقت اللہ کی اطاعت کرنا ہے۔ اور نبی کی اطاعت کیسے کی جائے گی؟ بظاہر تو آج دنیا میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں، اپنے زمانے میں آئے تھے اور چلے گئے، تو پھر کیا نعوذ باللہ من ذالک آپ کے چلے جانے کے بعد اطاعت رسول کا دروازہ بند ہو گیا؟ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ تا قیامت یہ دروازہ کھلا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا حکم فرمایا ہے۔ تو اطاعت رسول کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی جو جملہ حدیثیں، نبی کی جو جملہ باتیں ہیں اور آپ کے اعمال اور افعال ہیں ان کو فالو کیا جائے اور ان کو اپنی زندگی میں اتارا جائے۔ اس سے تردید ہوتی ہے ان لوگوں کی جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، کہنے کو تو اہل قرآن کہتے ہیں مگر ان سے بڑھ کر گمراہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بس خالی قرآن ہی پر عمل کرنا چاہیے، حدیثوں کا مطلقاً وہ انکار کر دیتے ہیں، روایتوں کا مطلقاً وہ انکار کر دیتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، حدیثوں کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، قرآن کی حفاظت کے لیے حدیثوں کی حفاظت بھی لازم اور ضروری ہے۔ جب تک حدیثوں کی حفاظت نہیں ہو سکتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات اور آپ کی زندگی کی سکنات، حرکات اور سکنات کی حفاظت نہیں ہو سکتی، اس وقت تک قرآن کریم کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ تو جیسے قرآن پر عمل کرنا یہ بنیادی اصول ہے، اسی طریقے سے حدیثوں پر عمل کرنا یہ بھی بنیادی اصول ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ احادیث کے اعتبار سے علماء کرام نے اس کی تخریج فرمائی ہے اور حدیثوں کو احکامات دیے ہیں، اور وہ حدیثیں اور وہ روایات جو من گھڑت ہوتی ہے اور موضوع کے درجے میں ہوتی ہے، اس کی انہوں نے تنقیح کرتے ہوئے، اس کو خارج کرتے ہوئے دیگر احادیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ائمہ محدثین نے ہمارے سامنے رکھا ہے۔ تو ہمارا کام ہے کہ اطاعت رسول کی خاطر ہم حدیثوں پر بھی عمل کرنے والے بنیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے امرأت عمران یعنی حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے منت مانگی تھی اور نظر مانگی تھی کہ اللہ مجھے اولاد عطا فرما تاکہ اس اولاد کو میں مسجد کے نام پر اور تیرے دین کی خدمت کے لیے میں وقف کر دوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے امرأت عمران کی دعا کو قبول فرمایا اور انہیں حضرت مریم علیہ السلام عطا فرمائی، اور یہ مریم علیہ السلام وہی مریم علیہ السلام ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ یعنی مریم علیہ السلام کا پورا واقعہ
اس سورہ آل عمران کے اندر موجود ہے کہ ان کی کرامت کا اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا، جو بارہا ہم سنتے رہتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کے جو خالو تھے حضرت زکریہ علیہ السلام، ان کی ماتحتی میں حضرت مریم علیہ السلام رہا کرتی تھی۔ یاد رکھیے گا کہ زکریہ علیہ السلام تو نبی ہے اور مریم علیہ السلام کوئی نبی نہیں، اس لیے کہ وہ عورت ہے، اور انبیاء علیہ السلام صرف مردوں میں ہوتے ہیں، عورتوں میں نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن یہ کہ مریم علیہ السلام اپنے وقت کے اعتبار سے ایک ولیہ تھی، ولی کاملہ تھی، لہٰذا ان کی کرامت کا اللہ پاک نے اس صورت میں تذکرہ فرمایا ہے کہ مریم علیہ السلام کو حضرت زکریہ علیہ السلام مسجد کے ایک حجرے میں اور ایک کمرے میں بند کر کے جایا کرتے تھے، چونکہ بچی تھی اور لڑکی کی، اس کی حفاظت کی ذمہ داری آپ پر تھی، مگر اللہ کا کرنا یہ ہوتا تھا کہ بے موسم پھل حضرت مریم علیہ السلام کے کمرے میں اور ان کے حجرے میں اترتا تھا۔ جب زکریہ علیہ السلام اس چیز کو دیکھتے کہ بھئی کوئی پھل لا کر دینے والا نہیں، جاتے وقت تو میں دروازہ بند کر کے جا رہا ہوں، تو پھر کسی کے آنے کا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا، تو مریم حضرت زکریہ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ یہ پھل کہاں سے آیا؟ تو حضرت مریم علیہ السلام کہتی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، اللہ تعالیٰ کا دسترخوان جو براہ راست اللہ نے جنت سے اتارا۔ اس سے حضرت مریم علیہ السلام کی کرامت کا ظہور ہوتا ہے اور کرامت کا ثبوت ملتا ہے، اور اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم میں جہاں معجزات کا تذکرہ ہے تو قرآن کریم میں کرامات اولیاء اللہ کا بھی تذکرہ ہے، اولیاء اللہ کے کرامات کا قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے۔ اس لیے جہاں ہمیں معجزات کا یقین رکھنا چاہیے کہ معجزات بھی برحق ہے، اس سے انکار نہیں، تو اسی طرح کرامتوں کا بھی ہمیں یقین رکھنا چاہیے۔ مطلقاً ہم کرامتوں کی نفی نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ کرامتوں کو ہمیں ماننا ہوگا۔ ہاں، وہ الگ بات ہے کہ ان کرامتوں کا سرے سے انکار تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن کوئی کرامت اگر ہمیں ہمارے کانوں میں پڑ جائے تو ضروری نہیں کہ اس کرامت کا اگر جب تک ہم یقین نہیں کریں گے تب تک ہم ایمان والے نہیں ہو سکتے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کا انکار بھی کرنا نہیں چاہیے۔ جب یہ معاملہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے دیکھا تو وہ بے اولاد تھے، تقریباً 80 سال کی عمر کو پہنچ چکے تھے بعض روایات کے مطابق، اور ان کے بال بھی سفید ہو چکے تھے اور ہڈیاں بھی کمزور ہو چکی تھی، جس کا اللہ تعالیٰ نے 16ویں پارے میں تذکرہ فرمایا۔ تو اب ان کے دل میں امید کی کرن جاگی کہ جب اللہ تعالیٰ چھوٹی سی بچی کو بے موسم پھل دے سکتے ہیں تو میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے، یعنی اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھ سکتی ہے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود حضرت زکریہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، اور یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا جو بعد میں چل کر نبی بنے، اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریہ علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اس واقعے سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ بھئی ہم اسباب پر یقین نہ رکھیں بلکہ مسبب الاسباب یعنی اللہ کی ذات پر یقین رکھیں۔ بسا اوقات حالات ہمارے سامنے ایسے آئے گے کہ کوئی سبب ہمیں ایسا نظر نہیں آئے گا جس سے ہمارا کام بن سکے، ہمیں تو ایسا نظر آئے گا کہ یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، کسی قسم کا کوئی آپشن ہی نہیں، لیکن پھر بھی ہمیں ہمت نہیں ہارنی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے، بلکہ ایسے موقع پر اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جو اسباب پیدا کرنے پر قادر ہے، اللہ نہ جانے کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ پیدا کر دے اور ایسی شکل پیدا فرما دے جس سے انشاءاللہ ہمارا کام ہو سکتا ہے۔ معاملہ صرف اولاد کے تعلق سے نہیں ہے، اولاد بھی اللہ سے مانگنی چاہیے۔ جن لوگوں کو اولاد نہیں ہوئی ہے وہ بیچارے بہت ہی مایوس ہو جاتے ہیں، وہ عورت اور وہ شوہر بہت مایوس ہو جاتے ہیں کہ اب ہمیں اولاد نہیں ہو سکتی ہے۔ ان کے لیے یہ زکریہ علیہ السلام کا واقعہ ایک بہت بڑا سبق ہے کہ اللہ کسی کو محروم نہیں کرتے ہیں، اللہ چاہے تو بڑھاپے میں بھی اولاد عطا کرنے پر قادر ہے، بس سچے دل سے اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور عطا فرماوے۔ اس کے بعد چوتھے پارے کی ابتدا ہوتی ہے، اس کی پہلی آیت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز بھلائی اور خیر تک نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ معلوم یہ ہوا اس آیت کے ضمن میں کہ ہمیں سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہونی چاہیے، اور دنیا کی چیزیں
اللہ کی محبت کے لیے رکاوٹ اور مانع نہیں بننی چاہیے۔ اس لیے اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ کمال خیر کو حاصل کرے تو چاہیے کہ وہ دیکھے دنیا میں کون سی چیز اس کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، اس چیز کو وہ اللہ کے سپرد کر دے اور اللہ کے حوالے کر دے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کی ذات گرامی اور ان کی جماعت یہ پہلی جماعت تھی جو قرآن کریم پر عمل کرنے کا سب سے پہلا شرط حاصل کر چکی ہے۔ چنانچہ جب یہ آیت نازل ہوئی اور اس آیت کو جب سنا تو ایک صحابی رسول حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا واقعہ بخاری شریف میں موجود ہے، صحیح بخاری کی روایت میں موجود ہے کہ ان کا ایک بہت بڑا باغ تھا، بیرحہ نامی ایک باغ تھا جو آج کے اعتبار سے کروڑوں کی لاگت رکھتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس باغ سے ان کو بہت محبت تھی، جس باغ میں کھجور کے درخت تھے، مختلف پھل فروٹ تھے اور ایک بہت بڑا خوبصورت باغ تھا جس میں کنواں بھی موجود تھا، پانی بھی دستیاب تھا۔ چنانچہ اس باغ سے ان کو بہت محبت تھی، لیکن چونکہ اللہ کی محبت کے آگے کوئی چیز مانا نہیں رکھتی، اس لیے انہوں نے اس باغ کو اللہ کے نام پر صدقہ کر دیا اور اللہ کے نام پر لٹا دیا۔ یہ صحابہ کرام کی جماعت تھی جو اولی قرآن کریم پر عمل کرنے والی جماعت تھی۔ وہ صرف سنتے نہیں تھے بلکہ عمل کر دکھلاتے تھے۔ آگے پھر اسی چوتھے پارے کے پہلے صفحے کے آخری حصے میں اللہ پاک نے کعبۃ اللہ کی عظمت اور بیت اللہ کی عظمت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین، کہ یہ پہلا گھر ہے یعنی کعبۃ اللہ جو مکے میں قائم ہے، اور اس کی خصوصیت کیا ہے کہ مبارکہ وہدی، کہ یہ برکت والا گھر ہے اور ہدایت والا گھر، اور صرف مسلمانوں کے لیے ہدایت نہیں، ہدی للعالمین، ساری انسانیت کے لیے، سارے جہاں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو مبارک اور برکت والا بنایا۔ یہ کعبۃ اللہ سب سے پہلا گھر ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ مسجد اقصیٰ سے بھی پہلے کعبۃ اللہ بنایا گیا۔ وہ الگ بات ہے کہ بعض لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، مگر اللہ نے چونکہ قرآن میں ذکر فرمایا کہ سب سے پہلے کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی ہے، اس کے بعد پھر دیگر گھروں کو بنایا گیا، حتیٰ کہ بعض مفسرین کرام نے یہ بھی ذکر فرمایا کہ دنیا کے گھر بھی بعد میں بنے۔ اسی لیے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے تعمیر کعبہ کا کام کرایا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے کعبے کو تعمیر فرمایا، اور اس کے بعد ایک زمانہ ایسا آیا کہ جس میں کعبے کی اصلیت ختم ہو چکی تھی اور کعبۃ اللہ ایک مٹ چکا تھا، اور پھر مختلف نبیوں نے کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا ہے، جن میں سر فہرست اثر نو مکمل تعمیر کرنے کا جو شرف ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حاصل ہوگا۔ اور مسجد اقصیٰ کی جو تعمیر ہے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذریعے سے تعمیر کرائی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ ذکر فرمایا کہ مسجد اقصیٰ سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کو بنایا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ تاریخ میں ایک ایسا وقت گزرا ہے کہ جس میں کعبۃ اللہ ناپید ہو چکا تھا اور بظاہر اس کے نشانات مٹ چکے تھے، لیکن اس کے قوام اور اس کی بنیادیں موجود تھیں۔ اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبہ کو بنایا ہے وہ بالکل قوام کے ساتھ بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کا انتخاب کیا، ایسی بات نہیں۔ جگہ کا انتخاب تو پہلے ہی سے، دنیا کے بنانے سے پہلے ہی سے ہو چکا تھا اور اس کی بنیادیں موجود تھیں، لیکن وہ چونکہ مٹ چکا تھا، اور اسی بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بعد میں کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حج کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ ہی کے لیے ہے کعبۃ اللہ کا حج کرنا، یعنی حج جیسے فریضے کو انجام دینا لوگوں پر جو اس کی طاقت رکھتا ہو۔ وَمَنْ كَفَرَ، اور جو انکار کرے اللہ تعالیٰ سارے جہاں سے بے نیاز ہے۔ اس سے حج کی فرضیت کا ہمیں علم ہوتا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے حج کرنے کی طاقت عطا فرمائی ہے، حج کرنے کی قوت عطا فرمائی ہے۔ اب طاقت میں دو چیزیں شامل ہیں، ایک طاقت بالمال ہے اور ایک طاقت بالجان ہے، کہ مال کی بھی طاقت ہونی چاہیے اور جان کی بھی طاقت ہونی چاہیے۔ دو صفتیں کسی میں اگر جمع ہو تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ لہٰذا مرنے سے پہلے دنیا سے جانے سے پہلے حج جیسی فرضیت سے سبکدوش ہونا چاہیے، حتیٰ کہ یہ فرضیت اتنی اہم ہے
کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور اس نے اپنی زندگی میں حج نہیں کیا ہے تو مرنے والے کی جو وارثین ہیں وہ وارثین اس وقت تک پراپرٹی کو تقسیم نہیں کر سکتے، اس وقت تک جائیداد کو تقسیم نہیں کر سکتے جب تک کہ مرنے والے کی طرف سے حقوق اللہ کو ادا نہ کرے، اور حج یہ اللہ کے حقوق میں سے ہے۔ اس لیے اب مرنے والے کے جو رشتہ دار ہیں ان رشتہ داروں کا کام ہے کہ اپنے ابو یا جو بھی قریبی رشتہ دار جن کی پراپرٹی کے وہ مستحق بن رہے ہیں ان کی طرف سے مرنے والے کی طرف سے پہلے حج کرے، اگر کوئی قرضہ ہے تو قرضہ ادا کرے، اور اگر زکوٰۃ کا معاملہ باقی ہے تو زکوٰۃ ادا کرے، اور اس کے بعد جو مال بچ جاتا ہے تو ان بچے ہوئے مال پر ان کا حق اور حصہ ہوگا۔ لیکن اس میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے، اکثر و بیشتر اس مسئلے کو نہیں سمجھتے، بلکہ جس طرح حج نہ کرنے والا گناہ گار ہوگا تو اس کے بعد اس کے جو وارثین ہیں ان وارثین نے اگر اپنے مرنے والے کی طرف سے حج نہیں کیا تو یہ وارثین بھی در حقیقت گناہ گار ہو سکتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے اس فرضیت سے سبکدوش ہونا یہ لازم اور ضروری ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کا تفصیلی واقعہ اللہ نے ذکر فرمایا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے غزوہ بدر میں مسلمانوں کا تعاون فرمایا، مسلمانوں کی مدد فرمائی، اور پھر اللہ نے ابتداءً یہ ذکر فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کو مضبوطی سے تھام لو اور قرآن کریم کو اپنی زندگی میں اتارو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور انتشار، اختلاف اور کٹ کر نہ رہو، اس میں کوئی طاقت نہیں ہوتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پچھلا زمانہ یاد کرواتے ہوئے کہا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جبکہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ اشارہ مدینے کی طرف ہے کہ مدینے کے جو دو قبیلے تھے اوس اور خزرج، جو ایک دوسرے کے کٹر دشمن تھے، حالانکہ ایک ہی شہر میں رہتے تھے، ایک ہی جگہ پر رہا کرتے تھے، مگر یہ قبیلہ الگ، یہ قبیلہ الگ، کوئی کسی سے بات چیت نہیں کرتا تھا، ہمیشہ ان کی جنگیں ہوا کرتی تھی۔ مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں تشریف لے آنے کے بعد جو سب سے پہلے کام جو آپ نے فرمائے ہیں، ایک تو مسجد کی تعمیر فرمائی ہے، اور دوسرے نمبر پر سب سے پہلے اوس اور خزرج کے درمیان مصالحت فرمائی ہے، صلح کا کام کیا ہے، ان دونوں کو ملایا، جس کی وجہ سے مدینہ ایک طاقت بن گیا اور مدینہ ایک بہترین شہر بن گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، کہ تم کو دشمن تھے ایک دوسرے کے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پھر تم اللہ کی نعمت کی وجہ سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ معلوم یہ ہوا کہ کسی معاشرے اور سوسائٹی میں اور کسی جگہ پر آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بھائی بن کر رہنا یہ اللہ کی نعمت، یہ کیا ہے؟ اللہ کی نعمت ہے۔ اور ایک دوسرے کا دشمن بننا معاشرے اور سوسائٹی اور محلے میں یہ در حقیقت اللہ کی نعمت سے محرومی ہے۔ اس لیے کسی معاشرے کو مضبوط کرنے کے لیے وہ مضبوطی در حقیقت عبادت سے پہلے حاصل نہیں ہوگی، وگرنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فقط مسجد نبوی تعمیر کر دینا کافی تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فقط مسجد نبوی کی تعمیر پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ ان دشمنوں کے درمیان جو آپس میں دشمنی برتتے تھے ان کے درمیان صلح اور مصالحت کی۔ معلوم یہ ہوا کہ کسی معاشرے کا ترقی پانے کے لیے ان معاشرے کے افراد کا ایک دوسرے سے مل جل کر رہنا اور ایک دوسرے سے بھائی بھائی بن کر رہنا یہ لازم اور ضروری ہے، وگرنہ اس کے بغیر اللہ کی مدد نہیں حاصل ہو سکتی اور نہ ہی کوئی قوم اور کوئی معاشرہ ترقی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آخر آیات میں یتفکرون فی خلق السماوات والارض، کہ جو آسمان و زمین کی تخلیق میں غور کرتے ہیں، اللہ نے ترغیب دی ہے کہ آسمان و زمین کی تخلیق میں غور کرو کہ کیسے اللہ نے آسمان بنائے، کیسے اللہ نے زمین بنائی، کیسے اللہ نے سورج بنایا، چاند بنایا، جو آج سائنس کا موضوع ہے اور جو اس پر ریسرچ کر رہی ہے، در حقیقت قرآنی تعلیمات میں داخل ہے کہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ ان میں غور کرو، اس لیے کہ ان میں جتنا تم غور کرو گے اتنی اللہ کی قدرت تم پر واضح ہوگی، اور جتنی اللہ کی قدرت تم پر واضح ہوگی اتنا ہی تمہارا ایمان مضبوط ہوگا۔
معلوم ہوا کہ دنیا کی چیزوں میں غور کرنا یہ در حقیقت ایمان کے بڑھانے کا ذریعہ ہے، بشرط یہ کہ ہم یہ عقیدہ اور نظریہ رکھے کہ ان ساری چیزوں کا بنانے والا اور رب العالمین یہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ نے ہی ان ساری چیزوں کو بنایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ایک ایمان والا دنیا کی چیزوں میں ریسرچ کرتا ہے اور غور کرتا ہے تو پھر اس کی زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ اللہ تو نے ان چیزوں کو ایسے ہی لغو پیدا نہیں کیا، بلکہ ہر چیز کے پیدا کرنے کے پیچھے ایک مقصد ہے۔ اور یہ ریسرچ کرنے والے اور غور کرنے والے ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ ذکر کرنے کی 3 کیفیتوں کو اللہ نے اس آیت میں ذکر فرمایا۔ اللہ کا ذکر کرنا، ذکر کرنے کے لیے مسجد میں آنا، ذکر کرنے کے لیے باوضو ہونا، ذکر کرنے کے لیے مصلی بچھانا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ اچھی چیز ہے کہ بھائی اس سے ایک قسم کا خشوع آپ کو حاصل ہو جائے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ اللہ کا ذکر کھڑے کھڑے بھی کر سکتے ہو، آپ اللہ کا ذکر چلتے چلتے بھی کر سکتے ہو، آپ اللہ کا ذکر بیٹھ کر بھی کر سکتے ہو، حتیٰ کہ آپ اللہ کا ذکر لیٹ کر بھی کر سکتے ہو۔ ہر کیفیت میں ہمیں اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ خصوصیت کے ساتھ نماز، جو ایک ذکر اللہ نے نماز کو ذکر فرمایا کہ اقیم الصلاۃ لذکری، کہ نماز کو قائم کرو میرے ذکر کی خاطر۔ نماز ایک ذکر ہے۔ پتہ چلا یہ کہ نماز کو کسی بھی حالت میں چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اگر اللہ نے کھڑے ہونے کی طاقت دی ہے، کھڑے ہو کر نماز پڑھو جیسے عام متن پڑھی جاتی ہے، اور اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھو، لیکن نماز کو نہ چھوڑو، اور اگر بیٹھ کر بھی نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو لیٹ کر نماز پڑھو، لیکن جب تک عقل سلامت ہے اس وقت تک نماز کو چھوڑنا نہیں۔ بہرحال ایک ذکر تو عمومی ہے، لیکن نماز ایک خاص سے ذکر ہے، اس لیے اس بات کا تذکرہ کیا گیا۔ بہرحال یہاں پر سورہ آل عمران کا اختتام ہوتا ہے، اور اگلی سورۃ النساء جس کی تلاوت انشاءاللہ تراویح میں کی جائے گی۔ اللہ پاک قرآن کریم کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔